بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مشن نور کے حوالے سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس کا ایک پہلا خلیفہ حکیم نور الدین ملعون، یہ وہ شخص ہے جس نے ساری دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی کی قادیانیت، اس فتنے کو پھیلانے کا عزم کر رکھا تھا، اور اس حکیم نور الدین نے 20 ستمبر 1948 کو قادیان میں رقوہ میں ایک پہلی مرکز بنایا، مسجد بنایا تھا، اور اس کو مشن نور کا نام دیا تھا۔ اب ساری دنیا میں جتنی بھی ان کی ادارے ہیں، اکیڈمیز ہیں، کالجز ہیں، اور اسی طرح تصنیف و تالیف کی مراکز ہیں، یا ان کے قادیانیت کے پرچار کے مراکز ہیں لندن میں یا باہر ملکوں میں، لہذا وہ جو بھی ادارہ بناتے ہیں وہ اس کو مشن نور کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لہذا مشن نور 20 ستمبر کا دن یہ دلالت اس بات پہ کرتا ہے کہ ان کی لنک، اس کے تعلقات قادیانیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لہذا جملہ اہل ایمان سے اپیل ہے کہ اپنی سماجی، سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں کے لیے مشن نور کا نام اور 20 ستمبر کی تاریخ مخصوص نہ کریں، کیونکہ قادیانیت کی اصطلاح میں کسی بھی عبادت گاہ یا سماجی ادارے کو جب نور کا نام دیا جاتا ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ حکیم نور الدین سے منسوب ہوتا ہے۔ مثلا نور فاؤنڈیشن، لندن میں نور اکیڈمی برائے مذہبی تعلیم، اور حکیم نور الدین کی فروغ قادیانیت کے لیے ارتدادی سرگرمیاں مشن نور کہلاتی ہے۔ اور 20 ستمبر کی تاریخ قادیانیوں کے نزدیک اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس تاریخ کو وطن عزیز پاکستان میں قادیانی کا ایک لعنتی مرکز کی بنیاد رکھا گیا تھا، ربوہ کے مکان نام سے، جسے آج کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کا نام تبدیل کر کے چناب نکر رکھا، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس لیے اہل ایمان سے درخواست ہے کہ اس مشن نور سے دور رہے اور 20 ستمبر سے احتراز کریں، اور جن جن مسلمانوں نے لا علمی کی بنیاد پر، پارٹی کی حمایت کی بنیاد پر اس مشن کا حصہ بنے ہیں اور انہوں نے آزانی دی ہے، لہذا وہ توبہ نکالیں اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ آئندہ وہ ایسے کام نہیں کریں گے۔ آزان دینا یہ نماز کا سنت ہے، اسی طرح بچے کے کان میں آزان دینا یہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آفات، مصیبتیں یا سیلاب وغیرہ آ جائے، نقصانات ہو رہے ہوں، تو وہاں بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آزانیں دے دیتے ہیں، لیکن مصیبتوں کے وقت آزانیں دینا، طوفانوں کے وقت آزانیں دینا، یہ احادیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا کوئی طریقہ ہوگا، لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور یہ قادیانیت کی مشن کا حصہ بننا، یہ مسلمان کے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ لہذا جن جن مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس کا حصہ بنے ہیں، لہذا اسے توبہ نکالنا چاہیے، ایسا آئندہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں قادیانی اس ملک کی بھی غدار ہے
اور اس ملک کی بھی دشمن ہے، اسلام کی بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کی بھی دشمن ہے۔ لہذا قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی مسلمان کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا جس کا تعلقات قادیانیوں کے ساتھ ہو، جن کی وفاداریاں، ہمدردیاں ان گستاخوں کے ساتھ ہو، زندیقوں کے ساتھ ہو۔ لہذا قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا، دوستی کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکرین ہیں، عقیدہ ختم نبوت اس کا نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قادیانی اسلام کے، مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے دشمن ہیں اور ساری امت مسلمہ کو کافر سمجھتی ہیں۔ لہذا قادیانی کسی مشن کا حصہ بننا یہ جائز نہیں ہے، آئندہ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔